اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حاشیۃ الساوی علی الجلالین، اس میں یہ ناظرین علماء کی لکھی ہوئی بات درج ہے جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقی عالم کی 4 اہم صفات ہیں۔ نمبر 1، الخشیۃ فی ما بینہ و بین اللہ تعالی، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خشیت کا معاملہ کرنا، یعنی وہ کسی سے ڈرے نہ ڈرے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے نیک بنے اور خلوت میں اکیلے میں جو جی چاہے کرے۔ دنیا سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا ناظرین یہ تو عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کر کے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دوسرا، التواضع فی ما بینہ و بین الناس، اپنے اور لوگوں کے درمیان تواضع اور انکساری کا معاملہ کرنا، ہمیشہ جھکا ہوا رہنا۔ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس درخت پر کوئی پھل نہ ہو وہ تنا ہوا ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جس میں کچھ ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، اور جو آپ دیکھیں کہ اکڑ اختیار کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، تیسری چیز اپنے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی کا معاملہ کرنا۔ دنیا کا سارا ساز و سامان بھی اس کے پاس آ جائے، سارا مال آ جائے، سب چیزیں آ جائے، اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں۔ نمبر 4، المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ کا معاملہ کرنا۔ ناظرین، جہاد کی بات تو ہوتی ہے لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اس کی بات بھی کچھ اور ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین یہ 4 صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 77، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں۔ اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اسے ولدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ولدا پڑھا جائے گا، 2 صبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 77 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ آ ایک کلمہ یعنی حمزہ ایک کلمہ، فا دوسرا، رأیت تیسرا، الذی چوتھا، کفرا 5واں، بی 6واں، آیاتی 7واں، نا 8واں، واو 9واں، قولا 10واں، لأوتین 11واں، مالن 12واں، اور ولدا
13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ رأیت، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ افرأیت الذی، افرأیت میں تا پر زبر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ افرأیت الذی کفر، یہاں بھی را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بی علیحدہ، آیاتی علیحدہ، نا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ بی آیاتنا، وقال، وقال لأوتین مالا وولدا، مالن میں لام پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، مالن وولدا نہیں، مالا وولدا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء، افعال اور حروف، ناظرین ان کو لکھیں گے ہم، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، وقال لأوتین مالا وولدا۔ آیت نمبر ہے 77۔ یہ آج کا سبق ہے ناظرین۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذی، دوسرا ہے آیاتی، تیسرا ہے ناضمیر، چوتھا مالن، پانچواں ولدا۔ تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین 5 اسما ہیں۔ پہلا ہے الذی، دوسرا ہے آیاتی، تیسرا ہے ناضمیر، چوتھا ہے مالن، اور پانچواں ہے ولدا۔ ناظرین 5 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے رأیت، دوسرا ہے کفر، تیسرا ہے قال، چوتھا ہے لأوتین۔ نمبر 1 رأیت، نمبر 2 کفر، نمبر 3 قال، نمبر 4 لأوتین۔ تھوڑا غلط لکھ دیا ہم نے،
लऊतयन्ना। अच्छा जी, ये 4 अफ़ाल हो गए। अब हम देखते हैं हुरूफ। तो पहला हर्फ हमज़ा ज़बर आ, दूसरा है फ़ा, तीसरा है बी, चौथा है वाव, और यहाँ पर भी नंबर 4 में वाव आएगा। नंबर 1 हमज़ा ज़बर आ, नंबर 2 फ़ा ज़बर फ़ा, नंबर 3 बी, नंबर 4 वाव। नाज़रीन, 5 अस्मा, 4 अफ़ाल, 4 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 13 कलिमात हुए। कुल मिलाकर 13 कलिमात हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम है अल्लज़ी। अल्लज़ी इसमें मौसूल है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है। मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना, चूँकि ये अपने माक़बल और माबाद से मिला हुआ होता है, लिंक करता है, इसका रब्त होता है, इसीलिए इसको इसमें मौसूल कहते हैं। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना वो जो, इसका माना होता है वो जो। इसके बाद दूसरा इसम है आयात। इसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ और हमज़ा मद के साथ भी पढ़ना सही है, और हमज़ा खड़ा ज़बर आ ये भी पढ़ना सही है। इसी तरीके से या पर खड़ा ज़बर भी आ सकता है और अलिफ मद्दा के साथ भी पढ़ सकते हैं। आयात, ये आयत की जमा है। आयत का माना है अलामत, निशानी, एक अलामत, एक निशानी। कुरान करीम को भी कुरान करीम में भी जो नाज़रीन आयत है ना, इसको आयत इसलिए कहते हैं कि ये बात के मुकम्मल होने की निशानी होती है। आयात बहुत सी अलामतें, बहुत सी निशानियाँ। आयत और आयात ये दोनों के दोनों हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आयत और आयात। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन कि तीसरा जो इसम है वो ना जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। जमा मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो ना की शक्ल में होती है, मुनफसिल हो तो नाहनु की शक्ल में होती है। अब आप जानते हैं कि मुत्तसिल वो ज़मीर जो किसी न किसी कलमे से मिली भी हो, और मुनफसिल वो ज़मीर जो कलिमे से जुदा हो, इनफिरादी हो। तो बहरहाल ना और नाहनु इसका माना होगा हम, हमारा, हमारे, हमारी, हम सब। फिर इसके बाद है मालन। माल का माना माल ही है, और यहाँ पर माल ही किया गया। माल कहते हैं जो कीमत के एवज़ में हो। तो नाज़रीन, माल आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अमवाल इसकी जमा आती है। तो माल मुफ़रद है, अमवाल जमा। माल एक माल, अमवाल बहुत से माल। और माल और अमवाल ये दोनों के दोनों इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तो वहाँ देखें अमवाल जमा इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में ही। तो माल और अमवाल ये दोनों हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है वलदा। वलदा का माना है औलाद। वलद का माना है औलाद। वलद आम तौर पर लड़के को कहा जाता है, और औलाद इसकी जमा आती है। तो वलद एक लड़का, औलाद बहुत से लड़के। लेकिन नाज़रीन, वलद आम तौर पर वलद भी औलाद के माना में इस्तेमाल होता है, और औलाद का माना भी औलाद। और जहाँ पर वलद और औलाद आ जाएं तो वैसे ये मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ़ीमेल के लिए भी इसे कहा जाता है भाई आपकी कितनी औलाद है, तो उसमें बच्चे और बच्चियाँ सब शामिल होते हैं। तो आम तौर पर नाज़रीन वलद हम वल्द कहते हैं। फ़लाँ वल्द फ़लाँ से मिसाल के तो ज़ैद वल्द खालिद। तो वलद होता है आम तौर पर, और औलाद ये दोनों के दोनों हम आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए अफ़ाल की जानिब। और पहला फ़ेल है रअयता। रअयता फ़ेल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। इसका माना है आपने देखा,
آپ نے دیکھا. اب ہے افا رأیتا، حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے. فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر پس کیا گیا ہے. افا رأیتا کیا پس آپ نے دیکھا، کیا پس آپ نے دیکھا. اس کے بعد آ جائیے ناظرین کفرا. کفرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے ناشکری کی یا اس نے کفر کیا، اور یہاں معنی ہوگا اس نے کفر کیا. تو ناظرین کفر یکفر کفرن، یہاں پر کفر بمعنی انکار کے ہے، اس نے انکار کیا. اور ظاہر ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، تو وہ پھر کافر کہلاتا ہے. اس کا مصدر ہے کفر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے قولا. قولا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا. اور اس کا مصدر آتا ہے قول. اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے لأوتینہ. ناظرین لأوتینہ، تو لأوتینہ فعل مضارع مجہول لام تاکید بانون تاکید صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ لام تاکید بانون تاکید، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ ضرور دیا جاؤں گا. البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، کیونکہ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم نہ ہو. تو لأوتینہ فعل مضارع مجہول لام تاکید بانون تاکید صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی ہے البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا. اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے. اس کا معنی ہے کیا. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. بی کا معنی ہے ساتھ. اور اس کے بعد ہے واو. واو کا معنی ہے اور. ناظرین 5 اسما 4 افعال 4 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں. 13 کلمات میں ناظرین کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آیت اور آیات. نمبر 2 مال اور اموال. نمبر 3 ولد اور اولاد. نمبر 4 کفر میں کفر. نمبر 5 قول میں قول. ناظرین و سامعین، آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، تا لام زبر تل، آفا را ای تل، لام زبر لا، دال یا زیر ذی، آفا را ای تلذی، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کفارا، افرأیت الذی کفر. بازر بھی حمزہ کھڑا زبر آ یا حمزہ مد زبر آ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تازر تی نون الف زبر نا. بی آیاتین، کفر بآیاتین، واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وقال، لام زبر لا، حمزہ واو پیش او، تا زبر تا، یا نون زبر ین، نون زبر نا. لأوتین، وقال لأوتین. میم الف زبر ما، لام واو 2 زبر لوں، ما لوں، واو زبر وا، ما لوں و، واو زبر وا، لام زبر لا، دال 2 زبر دن، ولدن، ما لوں و ولدن. یہاں وقف کریں گے تو ما لوں و ولد، ما لوں و ولد.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد ناظرین حدر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد تدبیر کے ساتھ. ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، جسے قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو. اور پھر اس کے بعد جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو ناظرین آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اسے ترتیل کے ساتھ تلاوت کہا جاتا ہے. اور حدر کہتے ہیں قدر تیز پڑھنا، لیکن کوئی تلفظ، مخرج وغیرہ، ادائیگی متاثر نہ ہو، مدات وغیرہ متاثر نہ ہوں، جیسے ہم عام طور پر نماز تراویح میں پڑھتے ہیں. اور حدر کے تدویر کہتے ہیں حدر اور ترتیل کی درمیانی رفتار، جیسے ناظرین یعنی بہت زیادہ آہستہ بھی نہ ہو، بہت زیادہ تیز یعنی قدر تیز بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان جو رفتار ہے اسے تدویر کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر ہم فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن ناظرین، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ہم حرف بحرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسان فہم با محاورہ ترجمہ عرض کرتے ہیں، اور پھر اخیر میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں، اور آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہے. تو حرف بحرف ترجمہ ملاحظہ فرمائے. آ کیا، فا پس، رأیتا آپ نے دیکھا، الذی اسے جو، کفرا اس نے کفر کیا، بی ساتھ، آیاتی آیتوں، نہ ہماری، وا اور، قالا اس نے کہا، لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال، وا اور، ولدا اولاد. ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بہ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، اب انشاءاللہ تفسیر عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تفسیر
ہمیں عرض کرنا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 75 سے تفسیر شروع کرتے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 75 بھی ہے، 76 بھی ہے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، پھر وہ ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اب ناظرین، اس میں ہم نے یہ تو بتا دیا کہ کفار کا مقام زیادہ برا اور ان کے لشکر کا زیادہ کمزور ہونا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جو یہ فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہم اس میں عرض بھی کر دیتے ہیں کہ ایک بات اگر مان لی جائے، کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور متناہی ہے۔ آخر یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی، پھر پہلے ان کو موت کی سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر عذاب قبر کا، پھر حشر کا عذاب ہوگا، اور بالآخر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ تو پھر دنیاوی زندگی کی نعمتوں پر فخر اور خوشی، یہ تو بیوقوفی ہے، بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کفار مومنوں سے کہتے تھے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا، کس کی مجلس زیادہ بہتر۔ جب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا مقام دوزخ ہے، اور دنیا میں وہ اپنی جس جمعیت اور مددگاروں پر مان رکھتے تھے، جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا، تو پھر وہ جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا، کس کا مقام زیادہ اچھا تھا۔ لیکن دیکھنا، قیامت کا آنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ سب دن ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی قوت ہے، طاقت ہے، عیش و عشرت ہے جس پر یہ فخر کر رہے ہیں، یہ تو دنیا میں زائل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں زائل ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات قوت ہے، طاقت ہے، اچانک ضعف اور لاچاری، صحت کے بعد مرض، عیش و عشرت کے بعد تنگی، فقر کے ایام آتے ہیں۔ اور جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہیں، کفار شکست سے دوچار ہوتے ہیں، تو پھر ان کا فخر غرور دھرے کا دھرے رہ جاتا ہے، اور ایسے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ تو ناظرین، بالآخر ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تو آخر میں یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کا مقام بھی زیادہ اونچا ہے، اور مسلمان جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو وہ جو مجلسیں ہوں گی تو وہ بھی اچھی ہوں گی، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آ جائیے ناظرین، جو یہ فرمایا کہ والباقیات الصالحات ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں نا، اور وہ ہدایت کے مزید متلاشی رہتے ہیں، تو پھر ان کے درجات، ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کی ترقیاں، جو ترقی کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتے رہتے ہیں، ان کی ہدایت اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے نا، تو اس کی ہدایت زیادہ ہوتی ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ کے اخلاص کے سبب سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ پہلے اسے معرفت کے ایک مرتبے کی طرف ہدایت دیتا ہے، پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے دوسرے مرتبے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور علی ھذا القیاس یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات بھی غیر متناہی ہیں۔ پہلے اس سے ایک درجے کا قرب عطا فرماتا ہے، پھر دوسرے درجے کا، پھر اس سلسلہ یوں ہی کنٹینیو رہتا ہے، یوں چلتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہیں۔ کفار نے اپنے عیش و آرام، قوت اور استحکام کا مقابلہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور ان کے ضعف سے کیا تھا، سو مسلمانوں کی تنگی اور ان کا ضعف عارضی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ثواب عظیم حاصل ہوگا وہ دائمی ہے۔ کفار کو دنیا میں جو نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے، اس کے بعد ان کو آخرت میں جو ضرر، جو نقصان لاحق ہوگا
وہ دائمی اور غیر متناہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی کر میری بہن سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ ترجمہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اچھا جب آپ وقف پڑھیں گی نا لأوتین پڑھیں گے اور وقف کے بغیر پڑھیں گے تو لأوتین مالا وولدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے، مسرت پور۔ کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بی ایک منٹ اسپیڈ نہ لگائیں، آرام سے پڑھیں۔ کفر بآیاتنا وقال لأوتین ایک منٹ سن لیں لأوتین مالا وولدا۔ وولدا۔ تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ لاہور سے، شیرا کوٹ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے۔ نہیں مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، دوسری کال اگر ہو سکے تو لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال
جزاک کیا آپ نے اس شخص اللہ. سنائیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ہمیں جب جوائن کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھیں. میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو کال تھی تو ہمیں آواز نہیں پہنچ رہی تھی. ٹیلی ویژن کی آواز کو انہوں نے آن کیا ہوا تھا تو اس لیے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں ناظرین، کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے کال کچھ آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. چلیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. اور یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ لائیو دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.